معروف ادیب اور لکھاری آغا شورش کاشمیری اپنی مشہور زمانہ کتاب اس بازار میں ہیرا منڈی لاہور کی ایک طوائف سے انٹرویو کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اسے معلوم ہوا کہ میں صحافی ہوں تو بولی، اس بازار میں عورت نہیں بلکہ شام کا اخبار ہوتی ہے، اور جس کے پاس طاقت ہو وہ عورت کو خرید سکتا ہے۔ ہفت روزہ چٹان کے سابق مدیر شورش کاشمیری لکھتے ہیں کہ میں نے خاتون سے پوچھا کہ کیا حکومت آپ کے لیے کچھ نہیں کرتی؟ جواب میں وہ ہنس پڑی اور بولی، آپ صحافی ہو کر انجان بنتے ہیں، حکومت کے لیے کرنے کے اور تھوڑے کام ہیں۔ یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے اور اس کا تعلق پورے معاشرے سے ہے۔ شورش نے کہا کہ حکومت کے بھی تو کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ طوائف بولی، جی ہاں، کیوں نہیں، وہ اپنے فرائض کو بڑی خوبی سے پورا کرتی ہے۔ مثلا شاہی قلعہ میں جب سابق وزیر اعظم لیاقت علی خان نے سلامی لی تھی تو اس کی سیڑھیوں پر جو قالین بچھائے گئے تھے وہ ہمارے مکانوں سے ہی گئے تھے۔ جب کبھی قلعہ سے باہر یا قلعہ کے اندر کوئی سرکاری تقریب ہوتی ہے تو سارے قالین ہمارے ہاں سے ہی جاتے ہیں۔ شورش کاشمیری بولے، اوہو، یہ تو ایک خبر ہے۔ طوائف بولی، خبر کیسی؟ رائے کا رعایا پر حق ہوتا ہے، ہمیں تو سرکاری دنگل دیکھنے کے لیے بھی اسٹیڈیم کے ٹکٹ خریدنا پڑتے ہیں۔ شورش کاشمیری سادگی سے بولے، آپ لوگ انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ طوائف بولی، خوب، آپ بھی ہوا میں گرہ لگا رہے ہیں، ہمیں تو محلے کے تھانے داروں کے مہمانوں کے لیے بستر بھی بھیجنے پڑتے ہیں، اگر ایسا نہ کریں تو ہمارا کاروبار ایک دن میں ٹھپ ہو جائے۔ ہم لوگ عیبوں کی گٹھڑیاں ہیں، جو شخص بھی یہاں آتا ہے وہ اخلاقی چور ہوتا ہے۔ پولیس سے جھگڑا مول لے کر تو بھوکوں مرنے والی بات ہے، بلکہ قید ہونے والی بات ہے۔ شورش کاشمیری بتاتے ہیں کہ طوائف کی غیر معمولی متاثر کن گفتگو سن کر دل رنجیدہ ہو گیا۔ اس کی بھی ایک دکھ بھری کہانی تھی۔ قسمت اسے اور اس کے خاندان کو تقسیم ہند کے بعد شاہی محلہ لاہور کے کوٹھے پر لے آئی۔ اس کے والد پٹیالہ کے بڑے زمیندار تھے جن کے پاس 300 بیگھے بارانی اور 365 بیگھے نہری زمین تھی۔ اس کی ماں نے ہجرت کے دوران مہاجر کیمپ میں دم توڑا۔ اس کے والد کی عمر 80 برس ہو چکی تھی۔ ان پر یہ رحم ہوا کہ بیچارے اس وقت اندھے ہو گئے جب یہ کہانی جنم لے رہی تھی، اور یوں اپنی بچیوں کی حالت زار دیکھنے سے بچ گئے۔ ایک سوال پر اس خاتون نے آغا شورش کاشمیری کو کہا کہ ہمیں پاکستان تو اللہ لے کر آیا تھا، لیکن اس بازار میں ہمیں ہمارا پیٹ لے آیا۔ یہاں لانے کا انتظام تو لیاقت علی خان کی بدولت اسپیشل ٹرین کے ذریعے ہوا تھا۔ یہ سن کر شورش نے طوائف سے آخری سوال کیا کہ اگر تمہیں ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو تم کیا کرو گی؟ وہ مسکرائی اور کہا کہ میں سب سے پہلے تمام نشے بند کر ڈالوں گی، شراب، چرس، بھنگ، افیون۔ میں ایسا اس لیے نہیں کروں گی کہ نشہ شرعاً حرام ہے، ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان نشوں کے استعمال سے جوان نہیں رہتا۔ یہ سن کر شورش بے اختیار ہنس پڑے۔ اس پر طوائف بولی، معاف کیجیے گا، ہر قوم کی عزت اس کے جوان ہوتے ہیں، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے 100 میں سے 70 جوان چہروں سے تو جوان لگتے ہیں لیکن ان کی ہمتیں بوڑھی ہو چکی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔